عزیز دوستو، آپ حضرات کو اس بات کا ادراک ہے کہ وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے انتظامی ڈھانچے کو بھی بدلنا ہوگا۔ مختلف دور کی مختلف ضروریات ہوتی ہے۔ جس طرح وقتاً قوانین میں ترامیم کی جاتی ہے، اسی طرح طرز حکمرانی کا معیار بھی بدلتا رہتا ہے۔ وقت آ چکا ہے کہ ہم حکومتوں کے مثبت اقدامات کی تائید کریں، ان کے ساتھ ہم سابقہ حکومتوں کے ساتھ دیں تاکہ عوام کو جلد از جلد ریلیف مل سکے۔ اس سلسلے میں شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بلوچستان کے حق میں تاریخی فیصلے دیے۔ ہم جناب جسٹس امیر الملک مینگل صاحب، میڈم شمع پروین مکسی صاحبہ، جناب جام کمال خان صاحب، جناب عبدالقدوس بزنجو صاحب، ان کی کابینہ، میڈیا، میڈم بشرا رند صاحبہ، تمام پارلیمانی ممبرز اور تمام افسران جو وقتاً بوقتاً مختلف کمیٹیوں کا حصہ رہے، ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ معزز صافی حضرات، بیوروکریسی حکومتی مشینری ہے، یہ کسی کی جاگیر نہیں۔ حکومتیں جب چاہے اصلاحات لا سکتی ہیں اور ہمیں ان کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ کل ہمارے BCS یعنی جسے ہم فیلڈ کے افسران کہتے ہیں، فاضل افسران نے جس طرح عوام اور میڈیا کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی، وہ قابل مذمت ہے۔ ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ میڈیا کے توسط سے عوام کے سامنے حقائق کو سامنے لائیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ بلوچستان بیوروکریسی میں 2 کیڈر وجود رکھتے ہیں، ایک بلوچستان سیکریٹریٹ سروس اور دوسرا بلوچستان سول سروس BCS۔ کل کی پریس کانفرنس میں BCS کے منتخب کابینہ موجود نہیں تھی۔ کم از کم ان کے صدر اور جنرل سیکرٹری کو موجود ہونا چاہیے تھا، کیونکہ تمام فیصلوں میں وہ شامل رہے۔ کل ایک مفاد پرست ٹولے کی کانفرنس کی، جنہیں حقائق کا کوئی علم نہیں، وہ اسٹیٹس کو چاہتے کہ وہ برقرار رہے اور اپنی پوسٹنگ سے دستبردار نہیں ہونا چاہتے۔ خواتین و حضرات، ہمارے فاضل دوستوں نے کہا کہ غیر قانونی انداز سے تمام قواعد و ضوابط کو بالائے طاق رکھتے ہوئے چھپ کر سیکریٹریٹ افسران کو فیلڈ میں انٹری دی جا رہی ہے۔ یہ گمراہ کن بیان ہے۔ ہمارے پاس تمام نوٹیفیکیشنز موجود ہے کہ کب حکومت نے کمیٹیاں تشکیل دی اور کب ان کی میٹنگز ہوئے۔ تمام میٹنگز میں ہمارے BCS کے دوست شامل تھے، ان کے سیکرٹریز اور ایسوسی ایشن کے کابینہ ان مراحل میں حصہ دار رہے۔ BCS کے دوست نہ پارلیمانی کمیٹی کے فیصلوں کو مانتی ہے، نہ صوبائی کابینہ کو مانتی ہے، اور BCS کے صدر کے دستخط موجود ہے۔ ان کے صدر صاحب نے فیصلوں کی تائید کی ہے۔ SNGD میں تمام ریکارڈ موجود ہے۔ معزز صافی حضرات، ہمارے فاضل دوست کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کی خلاف ورزی ہے۔ یہ دروغ گوئی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حکومتی فیصلوں میں تمام قانونی تقاضے پورے کیے جاتے ہیں۔ تمام فیصلے لا ڈپارٹمنٹ سے ہو کر حکام بالا تک پہنچتے ہیں۔ ہم نے باہمی مشاورت سے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی، مگر ہمارے دوست ہر مرتبہ گردانی کرتے رہے۔ کمیٹیوں کے معزز ممبران اس بات کے گواہ ہیں کہ BCS کے دوست ٹال مٹول سے کام لیتے رہے۔ اس کے باوجود ہم فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں وقت دیتے رہے۔ زیادہ دور نہیں جاتے، گزشتہ کمیٹی جو میڈم بشرا رند صاحبہ کی سربراہی میں بنی تھی، اس میں BCS کے دوستوں نے معزز اراکین اور چیف سیکرٹری صاحب کا وقت ضائع کیا۔ آخری اور فیصلہ کن میٹنگ میں ان کے کابینہ آئی اور کمیٹی کی سفارشات کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی۔ انہیں مزید وقت دیا گیا۔ بالآخر فیصلہ ہمارے حق میں آیا۔ اب ہمارے دوست کہتے ہیں کہ سب چوری چپکے ہوا ہے۔ ہم دن کی روشنی میں اپنا حق لینا جانتے بھی ہیں اور لیں گے بھی۔ عزیز دوستو، ہمارے دوست فرماتے ہیں کہ ان فیصلوں سے پبلک سروس ڈیلیوری بری طرح متاثر ہوگی۔ یہ سراسر غلط بیانی ہے۔ ہم سیکریٹریٹ والے رولز اور ریگولیشنز کے تحت کام کرنا جانتے ہیں۔ ہمارے پاس رولز آف بزنس ہے، ڈیلیگیشن آف پاورز ہے، سیکریٹریٹ مینول ہے۔ سروس ڈیلیوری اس وقت متاثر ہوتی ہے جب سیکریٹریٹ ہوگی، جب سیکریٹریٹ بند ہوگا، اور ہم نہیں چاہتے کہ ایسا ہو۔ ہم نہیں چاہتے عوام خوار ہو۔ ہم عوام کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں، انہیں تنگ کرنے کے لیے نہیں۔ خواتین و حضرات، آج کی بات نہیں، 1997 میں جناب جسٹس امیر الملک مینگل صاحب، 2012 میں میڈم شمع پروین مکسی صاحبہ کی سربراہی میں بننے والی کمیشن نے فیلڈ پوسٹنگ کو جائز قرار دیا، مگر بیرونی دباؤ کے سبب
حکومتیں ان فیصلوں پہ عمل درآمد کرانے سے قاصر رہی۔ ہم مرجر کے خلاف ہیں۔ انضمام ایک غیر قانونی اقدام ہے۔ جناب جسٹس امیر ہانی مسلم صاحب کی ججمنٹ مرجر کے خلاف موجود ہے۔ یہاں مرجر اور انضمام والی کوئی بات نہیں۔ جب تمام صوبوں میں PMS نافذ ہے تو ہمارے دوست بلوچستان میں اس کے خلاف کیوں؟ معزز صحافی حضرات، ہمارے دوستوں کی توہین عدالت والی بات بھی درست نہیں۔ عدالت عالیہ نے فیصلہ کر کے حکومت کے پاس کیس بھجوا دیا۔ یہی جو ہمارا کیس ہے عدالت نے گورنمنٹ کے پاس بھجوایا کہ مزید برآں فیلڈ کیڈر میں ہم ضم نہیں ہو رہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ انضمام کیا ہوتا ہے اور ہمارا مسئلہ کیا ہے۔ حکومت نے فیلڈ انٹری کو جائز قرار دیا ہے۔ اس فیصلے کے روح سے ہم اپنی سینیارٹی میں پروموشن لیں گے اور BCS کے دوست اپنے کیڈر میں کسی کا پروموشن اور شیئر متاثر نہیں ہو رہا اور نہ ہی دونوں کیڈر ضم ہو رہے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے انضمام کے خلاف فیصلہ دیا، PMS کے خلاف نہیں۔ ہم مفاد عامہ کے خاطر روز اول سے یہی چاہتے تھے کہ باقی صوبوں کی طرح بلوچستان میں بھی PMS رائج ہو تاکہ سروس ڈیلیوری میں بہتری آئے، تمام افسران کی گرومنگ ہو۔ PMS نہ صرف موجودہ افسران اور سیٹ اپ کے لیے ناگزیر ہے بلکہ آنے والے ہمارے نوجوانوں کے لیے بھی سودمند ثابت ہوگا۔ ہم نہیں چاہتے کہ مستقبل میں پبلک سروس کمیشن سے آنے والے نوجوان کسی ذہنی اذیت کا شکار ہو، وہ ایک یکسوئی سے عوام کی خدمت کریں۔ معزز صحافی حضرات، ہمارے فاضل دوست فرماتے ہیں کہ سیکریٹریٹ فیڈنگ کیڈر ہے اور ہم نے انہیں پوسٹیں دی ہے۔ یہ کل انہوں نے یہ بات کی تھی۔ یہ مذکر خیز ہے۔ دیکھیے، سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب کی کابینہ اور 23 رکنی کمیٹی نے 3 نکاتی فیصلہ دیا۔ نمبر 1، دونوں کیڈر کے مابین شیئر ڈسٹریبیوشن میں مساوات اور فیڈرل سے ملنے والی پوسٹوں کی تقسیم۔ دوسرا، اس میں فیلڈ میں سیکریٹریٹ ملازمین کی انٹری۔ تیسرا، PMS کا نفاذ۔ ہمارے فاضل دوست اس سے قبل ہم سے زیادہ شیئر لے رہے تھے۔ رپورٹ میں فیصلہ ہوا کہ فیڈرل سے ملنے والی پوسٹوں کو BSS کو دی جائے تاکہ برابری قائم ہو۔ اس کے باوجود ہم نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فیلڈ کے دوستوں کو فیڈرل سے IEV والی پوسٹیں ہم نے دی۔ آج بھی ہمارے دوست تعداد میں کم ہونے کے باوجود ہم سے زیادہ شیئر لے رہے ہیں۔ آج بھی ہمارے دوست فیلڈ کا آفیسر 3 سال میں پروموٹ ہوتا ہے جبکہ ہمارے افسران 30 سالوں سے ایک ہی پوسٹ پر ہے۔ یہ وہی رپورٹ ہے جس کے بارے میں BCS کے دوست فرماتے ہیں کہ صرف 4 ممبرز کے دستخط ہیں۔ جناب عرض ہے کہ پارلیمانی ممبرز ہی 4 تھے تو ظاہر 4 نے دستخط کر رہے تھے۔ جہاں جہاں BCS کو فائدہ ملا وہ لیتے گئے اور جب رپورٹ کی باقی ماندہ نکات کی بات آئی تو انہیں انتظامی بحران کا خیال آیا۔ BCS میں اگر اخلاقی جرت ہوتی تو وہ فیڈرل پوسٹوں سے شیئر لینے سے انکار کرتے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہم نے انہیں پوسٹیں دی ہے تاکہ نہ کہ انہوں نے سیکریٹریٹ کو کوٹا دیا۔ عزیز دوستوں، ہم نے باقی 2 فیصلوں پہ عمل درآمد کروانے کی کوشش کی تو ہمارے BCS کے دوست رکاوٹیں ڈالتے رہے۔ چیف سیکرٹری اور سیکرٹری SNJD پہ دباؤ ڈالتے رہے۔ یہ کیس پھر میر عبدالقدوس بنجو صاحب کی کابینہ کے پاس چلا گیا، وہاں سے بھی ہمارے حق میں فیصلہ آیا۔ پھر ایک کمیٹی میڈم بشرا ہند صاحبہ کی سربراہی میں بنی، اس میں بھی ہمارے دوستوں کو بار بار موقع دیا گیا، کمیٹی نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا۔ عزیز دوستوں، ہم امتحانات سے نہیں گھبراتے، ہمارا ہر آفیسر لائق ہے، ہم سروس ٹریننگ لیتے ہیں۔ نمبر کی بنیاد پہ میرٹ ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ کوٹا کی وجہ سے کوئی AC بنتا ہے تو کوئی SO، ہمارے پاس اس کے ثبوت موجود ہے۔ ہمارے افسران رولز کے مطابق پروموٹ اور تعینات ہو سکتے ہیں جبکہ فیلڈ افسران تعداد میں کم ہونے کے باوجود فیلڈ پوسٹوں پہ تعینات ہونے کے ساتھ ساتھ سیکریٹریٹ کے پوسٹوں پر بطور سیکشن آفیسر، ڈپٹی سیکرٹری، ایڈیشنل سیکرٹری، اسپیشل سیکرٹری اور سیکرٹری تعینات ہوتے ہیں۔ یہ سراسر رولز کی خلاف ورزی ہے۔ تحصیلدار 2 پرچے دے کر تعینات ہوتے ہیں جبکہ ہمارے افسران 7 پیپر دیتے ہیں۔ تحصیلدار بورڈ آف ریونیو سے SNJD میں ضم ہوتا ہے۔ اصل غیر قانونی کام تو یہ ہے تحصیلدار کو اور ہمارے پوسٹوں پر پروموشن لیتے ہیں جو کہ خلاف قانون ہے۔ ہم عرض کرتے ہیں کہ ہمارے دوست سیکریٹریٹ ملازمین کی توہین کرنے سے باز آ جائے۔ ہمیں اچھی طرح علم ہے کہ کون بغیر امتحان کی اسسٹنٹ کمشنر بنا اور کون چور دروازے سے آیا ہے۔ مزید یہ کہ فیلڈ افسران کا کوئی سروس سٹرکچر نہیں ہے
وہ خلاف قانون پروموشن لیتے آ رہے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ان کے پروموشن اور سروس کو چیلنج کیا جائے۔ معزز صحافی حضرات، جناب چیف سیکرٹری صاحب پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر آج شام تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتا تو ہم سمجھیں گے کہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس بلوچستان میں دونوں کیڈر کو لڑانے کی خفیہ پالیسی پر گامزن ہے۔ فیلڈ میں سروس پاس کی پوسٹوں پر BCS کے افسران براجمان ہیں، جبکہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو والے سیکریٹریٹ میں تعینات ہیں۔ انہیں فوری طور پہ فیلڈ بھیجا جائے۔ BSS کیڈر نے وقتاً بوقتاً حکومت وقت کو ان ناانصافیوں پر اپنا موقف پیش کیا۔ ہم احتجاج کے بالکل حق میں نہیں، ہم امن کے داعی ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ سیکریٹریٹ اور ضلعی دفاتر بند ہو اور عوام سڑکوں پر آئے۔ ہم موجودہ سسٹم میں بہتری، ریفارمز، نظام شفافیت، میرٹ اور گڈ گورننس چاہتے ہیں۔ ہم BSS کے ساتھ ناروا سلوک اور دوہرے معیار کو قطعاً نہیں مانتے۔ اس سلسلے میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کمیشنوں، عوام کے منتخب نمائندوں، سابق اسمبلی ممبران، کابینہ ممبران، پارلیمانی کمیٹیوں اور وزرائے اعلیٰ کے احکامات پر فوری طور پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اگر اس میں مزید رکاوٹیں آتی ہیں تو ہم سخت سے سخت فیصلے کرنے پر مجبور ہوں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، والسلام۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ ریفارم کی بات کر رہے ہیں، ریفارم جس طریقے سے سیکریٹریٹ قاسمی میں دیکھی جائے ریفارم نظر نہیں آ رہی۔ دوسری بات، جس طریقے سے 17 سے 18 سے نائٹ پروموشن کے لیے ایگزام دیا جاتا ہے، جس طریقے سے پروموشن ہوتی ہے، ٹریننگ ہوتی ہے، آپ کے اسٹرکچر میں اس طریقے سے سفارش پہ ہی پروموشن ہوتی ہے، جب 20 سال بعد ہوتے ہیں سفارش پر ہوتے ہیں، جس طریقے سے آپ کیسے ریفارم لے آئیں گے؟ بہت اچھا کویشچن کیا آپ نے۔ ہمارا آج کا پریس کانفرنس جس کیس کے لیے ہم یہاں پہ آئے، یہ بیسیکلی ایک بہت بڑا ریفارم کے سلسلے میں ایک ججمنٹ، ایک فیصلہ کیبنٹ نے دیا ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ سیکریٹریٹ کے اندر آپ کیسے ریفارمز لائیں گے جب آپ بغیر امتحان سفارش پہ پروموشن لیتے ہیں؟ یہ ایک مسکنسپشن ہے۔ پروموشنز پیورلی خالصتاً میرٹ پہ اور سینیارٹی پہ ہوتے ہیں۔ پروموشن میں کسی قسم کا سفارش نہیں چلتا، نمبر 1۔ نمبر 2، سیکریٹریٹ آفیسرز 15 سال 20 سال جب ایک گریڈ میں سروسز دیتا ہے تو وہ ورائٹی آف ایکسپیرینس گین کرتا ہے۔ ایگزام تو ایک چھوٹا سا ایک پیپر ہوتا ہے، اس کے پاس وسیع تجربہ ہوتا ہے، اور اس وسیع تجربے کی بنیاد پہ آج آپ دیکھیں کہ کیبنٹ کو جو بھی پالیسی جاتی ہے یا جو بھی اسمبلی میں جو بھی ایکٹ بن کے جاتا ہے، وہ سیکریٹریٹ کے آفیسرز بناتے ہیں، وہی آفیسرز بناتے ہیں جو 30 20 سال ایک گریڈ میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اب ریفارمز جو آپ نے سوال کی، ریفارمز پالیسی سیکریٹریٹ میں بنتی ہے، قوانین سیکریٹریٹ میں، بجٹ سیکریٹریٹ میں، PhD سیکریٹریٹ میں، لیکن اس کا عمل درآمد، اس کی امپلیمنٹیشن فیلڈ میں ہوتی ہے۔ جبکہ فیلڈ میں اتنے زیادہ مسائل ہے، وہاں ریفارمز کی زیادہ ضرورت ہے۔ اور یہ جو فیصلہ ہے، یہ ریفارمز کی طرف، پروونشل اٹانومی کی طرف، صوبائی خود مختاری کی طرف یہ پہلا قدم ہے۔ اور یہ ہم آپ صحافیوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مسلسل کئی عرصوں سے جب ہم اس کے لیے اسٹرگل کر رہے تھے، آپ نے ہمارا ساتھ دیا، ہمارے لیے آواز اٹھائے، تو اس کی مبارکبادی آپ کو بھی دیتے ہیں۔ اور یہ انشاءاللہ یہ نوٹیفیکیشن ہم ہر صورت ان سے لیں گے۔ اور ایک بات میں بھول گیا، آج نیشنل پارٹی کا ایک پریس ریلیز جاری ہوا ہے۔ میں نے ڈاکٹر مالک صاحب کا نمبر بند تھا، 3 دفعہ کال کیا۔ اس پریس کانفرنس کے توسط سے ہم شدید مذمت کرتے ہیں نیشنل پارٹی کا جو آج کا پریس ریلیز جاری ہوا ہے۔ نیشنل پارٹی بلوچستان کی وہ واحد پارٹی ہے جس میں انٹلیکچوئلز ہیں، جس میں مڈل کلاس کے لوگ ہیں، جس میں جو ہے وہ جو طبقاتی اور نیشنل کویشچن پہ پولیٹکس کرتے ہیں۔ انتہائی دکھ ہوا کہ بغیر BSS کے موقف لیے نیشنل پارٹی نے ایک بہت بڑا 2 کیڈر کو لڑانے کے لیے جو انہوں نے آج ایک پریس ریلیز جاری کیا۔ رحمت صالح بلوچ صاحب سے میرے بات ہوئی، انہوں نے اپنا موقف مجھے فون پہ دیا، لیکن میں نے گلہ کیا اور آج یہ ریکارڈ بھی احتجاج کروانا چاہ رہا ہوں کہ نیشنل پارٹی کی پریس ریلیز کا شدید الفاظ میں مذمت کرتے، کیونکہ وہ پریس ریلیز جو ہے وہ حقائق پہ مبنی نہیں ہے، اور ہمارے موقف لیے بغیر ایک سیاسی پارٹی نے، ایک کیڈر کا، اسی سیاسی پارٹی نے جس نے 1 ہفتہ پہلے تک یہ کہا آپ کے سامنے میڈیا میں ہے کہ ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ ریاست کے ملازم کم
اور ایم پی ایز اور منسٹرز کے ملازم زیادہ ہیں. آج ایک ہفتے کے اندر کیا چینج آیا کہ آپ انہی ڈپٹی کمشنرز کے جن کے خلاف آپ روتے رہے آج ان کی آپ حمایت کر رہے ہیں. تو یہ ایک بات مجھ سے رہ گئی تھی, یہ میں نے ایڈ کی. باقی آپ جو سوال کریں گے. ریفارمز, یہ جو رپورٹ بنی ہے وہ 35 صفحوں کا رپورٹ ہے, اس میں یہ تمام چیزیں انکارپوریٹڈ ہے. کوئی ایسا آؤٹ آف سڈن ایسا کوئی چیز نہیں ہے جو ہم نیا چیز ادھر متعارف کروا رہے ہیں جو کبھی کسی جگہ نہیں ہوا ہے یا کسی صوبے میں نہیں ہوا ہے. ایک ایک چیز پنجاب, کے پی کے, سندھ, ایون کچھ ماڈلز جو لیٹسٹ یورپین ماڈلز ہیں وہ بھی اسٹڈی کیے گئے. اور یہ رپورٹ ہم نے نہیں بنائی, یہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے سیکرٹریز, بی سی ایس کے سیکرٹریز, بی ایس ایس کے سیکرٹریز اور 5 منسٹر سب مل بیٹھ کے انہوں نے یہ رپورٹ بنائی. اور دستخط وہ جو کل انہوں نے کہا کہ صرف 4 بندوں کے دستخط ہے, تو اس میں پارلیمانی کمیٹی جو منسٹرز تھے دونوں گروپ نے اختیار دیا ہے کہ 2 فریق کے درمیان فیصلہ جب کسی نے کرنا ہے تو منسٹرز بیٹھے تھے, منسٹرز کو سب سے پہلے انہوں نے اختیار دیا, پھر ہم نے اختیار دیا. تو 4 منسٹرز تھے, 4 ہی دستخط کرنی تھی, باقی ممبرز نے تو دستخط نہیں کر رہی تھی. یہاں پریس کانفرنس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے تو ایک ہی بات کریں گے, سب بات نہیں کریں گے. تو کل کے جو انہوں نے بات کی تھی اس کا بھی میں نے وضاحت کر کیا قانونی طور پر اور سرکاری ملازمت کی حیثیت سے آپ لوگوں کی اجازت ہے کہ آپ دفتر چھوڑ کر اپنا احتجاج کریں؟ دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ کیا وجوہات ہے کہ آپ لوگ یاد تک کل انہوں نے آپ لوگوں کو عناصر کا لقب دے دیا, آج آپ لوگوں کو مخالفت کا لقب دیا, تو کیا وجوہات؟ ایک تو یہ ہم نے جب بھی احتجاج کیا ہے, ریکارڈ پہ یہ موجود ہے کہ ہم نے اپنے جو سرکاری امور ہے اس کو سفر نہیں کیا. ہم نے پرامن احتجاج کیا ہے اور پرامن احتجاج ہمارا کانسٹیٹیوشنل اور فنڈامنٹل رائٹ ہے, وہ ہم کریں گے. ہم نے وہ جو کل لوگ پریس کانفرنس میں بیٹھے تھے اس میں ہمارے پٹواری صاحبان تھے, نائب تحصیلدار تھے, تحصیلدار تھے اور ایک شاید ڈپٹی کمشنر تھا. باقی سارے ڈپٹی کمشنرز اس وقت فیلڈ میں موجود ہے, اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. تو ان کا جو کیبنٹ ہے, ان کا جو ایسوسیشن ہے وہ تو کل نہیں تھا, کچھ اور لوگ تھے. اس لیے ہم ان کو مفاد پرست ٹولہ کہتے ہیں. ان کو یہ ڈر ہے کہ فیلڈ میں اگر کوئی اچھا, قابل, محنتی اور ہانسٹ آفیسر آئے گا تو ان کی پوسٹنگ چلے جائے گی, اور کچھ نہیں. اچھا مالک صاحب, یہاں پر آپ نے کہا حکومتیں فیصلہ کرتی ہیں, ترامیم کرتے ہیں, ان کے ساتھ جانا چاہیے. لیکن جب حکومتیں یہی فیصلہ کرتے ہیں آپ لوگوں کی سہولیوں میں کمی کا, آپ لوگ جب مطالبہ کرتے ہیں ان کو فیصلہ نہیں مانتے, احتجاج کرتے ہیں, دوسرے آپ لوگوں کو اپنے دائرے میں جو کسی کو چھوڑنا گوارا نہیں سمجھتے, جب اٹیچمنٹ کرا وقت ملازمین آتے ہیں آپ ان کی مخالفت کرتے ہیں, پھر الزامات لگاتے ہیں کہ یہ پیسے بھی دیتے ہیں, بتا بھی دیتے ہیں, ہمیں جو ہے بدنام کرتے ہیں. جب آپ لوگ اب اس طرف جا رہے ہیں جہاں پر کچھ نہ کچھ بہتری آپ لوگ دکھائی دے رہے ہیں, آپ لوگ اس کی حمایت کرتے ہیں, جب آپ لوگ طرف کوئی اٹیچمنٹ میں آتا ہے یا آپ لوگ مفادات کے کوئی بھی خلاف کوئی حکومتی پالیسی ہوتی ہے آپ لوگ ان کی بھرپور مخالفت کرتے ہیں, تب آپ لوگ کوئی ترامیم وغیرہ. 2 حصے آپ کے سوال کے. پہلا یہ کہ گورنمنٹ اگر آپ کی تنخواہیں کم کرتی ہے تو آپ احتجاج کرتے ہیں اور حکومت کے فیصلے نہیں مانتے پالیسی کے مطابق. جی بالکل اس طرح ہے. دیکھیں میرا جو ایسوسیشن ہے یہ آفیسرز ایسوسیشن ہے. ہم نے اپنا ایک روڈ میپ پہلے سے طے کیا ہے کہ ہم اپنے تنخواہوں میں اس حد تک اضافہ کریں گے کہ ہمارے جو ملازمین طبقہ ہے وہ شدید جو مہنگائی ہے اس سے متاثر بھی نہ ہو, اور دوسری طرف جو ہمارے ڈیولپمنٹ سیکٹر کے جو اسکوپ آف بجٹ ہے وہ بھی زیادہ متاثر نہ ہو. تو ان بٹوین ہم چلتے ہیں, نہ زیادہ ہم ڈیولپمنٹ بجٹ کو متاثر کرنا چاہتے اور نہ ہی اتنے جو مہنگائی ہے مہنگائی کے حساب سے تنخواہ جو ہے, ظاہر ملازم کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتا ہے, 24 گھنٹے وہ ریاست کا ملازم ہے. اٹیچمنٹ پہ جو آپ نے بات کی, سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے مکمل بین لگایا اٹیچمنٹ پہ, لیکن سیکریٹریٹ میں پچھلے 10-12 سالوں سے بھرتیاں نہیں ہو رہی ہیں, وہاں پہ اسٹاف کی کمی ہے جس کی وجہ سے کسی ڈائریکٹریٹ سے اٹیچمنٹ پہ ملازم آتا ہے. ہم مخالفت اس لیے نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں کہ وہ فرض کرے ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن ہے, وہاں پہ جو بندہ جس کام کے لیے تعینات ہوا ہے وہ سیکریٹریٹ آئے گا تو وہاں کام سفر ہوگا. تو ہم اس بنیاد پہ اٹیچمنٹ کی مخالفت کرتے ہیں کہ ایک تو کورٹ میں پابندی لگائیے, دوسرا جس آفس سے وہ آئے گا سیکریٹریٹ اس آفس کا کام سفر کرتے ہیں. یہ بتائیں کہ آپ کی مفادات کی جنگ میں
फील्ड के अफसरान, सेक्रेटरी के अफसरान अपने वो आज़ाद के लिए लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, हड़ताल कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन कभी आपने ये सोचा कि 11 बजे तक आपने पब्लिक को गेट पे खड़ा किया उसे? कभी आप लोगों ने ये सोचा कि पब्लिक की फाइल इधर पड़ा हुआ है, इधर से ले जाने के लिए, ऊपर सेक्रेटरी तक पहुँचने के लिए उस आदमी को कितना मुश्किल में आप लोग डालते हो? यहाँ तक कि फाइल भी गायब कर देते हो कि फाइल नहीं हमारे पास, धमकी भी दे देते हो। और जब आदमी की बात करते हैं तो आप लोग उधर सेक्रेटरी में निकल करके एक दूसरे से टेलीफोन पे बात करके उधर हड़ताल कर देते हो। तो क्या आप लोगों ने कभी पब्लिक के लिए सोचा है कि आवाम के लिए आप लोग तो मुलाजिम आवाम के उससे आवाम की तनख्वाह ले रहे हो, लेकिन बदमाशी भी आवाम पे कर रहे हैं, बस मैं गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन वो इसलिए कि दर्दनाक तरफ से इसलिए कि सेक्रेटरी में 11 बजे तक लोग आपके गेट पे खड़े होते हैं। आगा साहब, ये मफाद का जंग नहीं है, ये सूबे में रिफॉर्म्स की जंग है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने सवाल किया, बिल्कुल इसका मैं भी, ये शिकायत मुझे भी है। ये चूँकि अंग्रेज़, हम ये इसीलिए कह रहे हैं कि इस निज़ाम को बदलना चाहिए। जो मैनुअल, जो सेक्रेटरीट मैनुअल बना है, उस मैनुअल के तहत ये कि जो ऑफिस फाइल वर्क है वो आपने किस हिसाब से करना है। फाइल एक लेटर पहले सेक्रेटरी के पास जाएगा, वो इनिशियल करेगा, देखेगा, फिर एडिशनल, फिर डिप्टी, फिर सेक्शन ऑफिसर, फिर सुपरडेंट। अच्छा, फिर दोबारा जब एक फ़ाइल बनेगा वो इसी हिसाब से सुपरडेंट से एसओ, फिर डिप्टी सेक्रेटरी, फिर एडिशनल सेक्रेटरी, फिर सेक्रेटरी तक जाएगा। तो ये एक जो रेड टेपिज़म हम हमेशा कहते हैं, जो हम जिस पे तनकीद भी हम करते हैं कि ये जो पुराना निज़ाम है इसमें तब्दीली आना चाहिए। हम खुद इस चीज़ के यानी करने वाले हम हैं, लेकिन हम भी इसकी हिमायती है कि इसमें अब तब्दीली आना चाहिए। सुबह 8 से लेके रात तक जो है पब्लिक ऑफिसेज आवाम के लिए खुला रहना चाहिए। मैं इस चीज़ का और हमारे एसोसिएशन इसकी हिमायती है, और जिन रिफॉर्म्स की तरफ हम जा रहे हैं ये आपके साथ हम वादा करते हैं मुस्तकबिल में भी कि ये सारी चीज़ें, ये सारा स्ट्रक्चर इंशाल्लाह चेंज होगा। तहसीलदार से लेकर सेक्रेटरी लेवल तक आजकल तमाम तर जो तैनातियां वो सियासी बुनियादों पर हो रही, उस पर तो आज तक किसी ने बात नहीं की। जो भी असिस्टेंट कमिश्नर किसी फील्ड में जाता है तो कोई एमपी के जरिए जाता है, कोई डिप्टी कमिश्नर जाता है। अगर हम बात करते हैं सेक्रेटरी का, तो कमिश्नर के जरिए सेक्रेटरी आता है, उस पर क्यों आवाज़ नहीं देता? देखिए, नायब तहसीलदार और तहसीलदार ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुलाजिम हैं, लेकिन जैसे वो 17 में प्रमोट होते वो SNJD की मुलाजिम बन जाते। कल जो दोस्त यहाँ बैठे हुए थे कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ फैसलों की खिलाफ वर्जी है और ये मर्जर है, असल मर्जर तो ये है कि एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मुलाजिम प्रमोट हो के SNJD के मुलाजिम कैसे बन जाता है? क्या कोई एग्रीकल्चर का मुलाजिम प्रमोशन के बाद SNJD का मुलाजिम बन सकता है? और BCS के ये मैंने आपको दिखाया, इनके सर्विस रूल्स ही नहीं है। जो सियासी बुनियादों पे तैनातियाँ होती हैं, सेक्रेटेरिएट में एक भी बंदा सियासी बुनियादों पे पोस्ट नहीं होता है। इवन जो सेक्रेटरी फाइनेंस पोस्ट होता है वो भी मेरिट और सलाहियत की बुनियाद पे होता है। और इस चीज़ के हम ज़रूर मुखालिफ है कि कम अज़ कम उनको टेन्योर पूरा करनी चाहिए, लेकिन जब एक सेक्रेटरी प्रिंसिपल्स पे काम करता है, उसूलों पे काम करता है, उसको ट्रांसफ़र करते हैं फील्ड में। जी सर, दूसरे उसका मौके पे क्या आपके उनका मौके पे कि अक्सर आपके लोग जो है वो कहते हैं ये रक्षा यूनियन है, अक्सर स्टेशन नहीं है, इसमें अक्सर जो है पानी की टंकियाँ और रक्षे वगैरह जो है चलाते हैं, ये इस पर आपका क्या स्टांस है? दूसरा कि आप कह रहे हैं कि हम एहतजाज करेंगे या वो करेंगे, इससे आम आदमी को क्या रिलीफ मिलेगा? सेक्रेटरीट बंद होगा, ये साइडिंग जो है दूर वो उनके लिए मुश्किल होगी, इसमें अवाम से आम शहरी के लिए जो गवादर शहरी से आए अपने काम के लिए उसको क्या रिलीफ मिलेगा? देखिए, सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन के लिए या सेक्रेटेरिएट के अफसरान के लिए उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो उनकी तरबियत है। मैं गलत अल्फाज कभी इस्तेमाल नहीं करूँगा और ना ये मुझे ये तरबियत मिली। उन्होंने कहा ये टैंकी चलाते, ये रक्शे चलाते। अगर कोई मजबूरी से, कोई गुर्बत से, मैं आपको इंतहाई काबिल ऑफिसर्स आपको दिखाऊंगा, वो फाइनेंशियल एडवाइज़र्स है, लेकिन आम एक पगड़ी पहन के जो है पूरे पाकिस्तान के फाइनेंशियल एडवाइसेस यहाँ सेक्रेटेरिएट के बंदे से लिए जाते हैं। वो पगड़ी में आता है, वो दाढ़ी, ये उसके पर्सनल गेटअप है। उस पर अगर वो दोस्त जो है, ये हमारे साथ सारे कमीशन ऑफिसर बैठे हुए हैं, ये सारे पब्लिक सर्विस कमीशन से एक जैसे इम्तिहान पास करके आए। हमारे ज़िया साहब बेटे, ये 7वें नंबर पे इनका नाम है, इनके मार्क्स सबसे ज़्यादा है, लेकिन ये सेक्शन ऑफिसर भर्ती हो गया चूँकि इनके ताल्लुक एक टफ डिवीज़न से था
اور جو کل پریس کانفرنس کر رہا تھا اس کے صرف پاسنگ مارکس ہے اور وہ جو ہے اسسٹنٹ کمشنر بھرتی ہو گیا. یہ میرٹ نہیں ہے, یہ ڈویژنل کوٹا ہے. بلوچستان میں ڈویژنل کوٹا چلتا ہے, بلوچستان میں میرٹ کی چیزیں جو ہے وہ نہیں ہے. سر مگر اس کو 20 سال بعد یہ ہوئی کیپیسٹی رہتی ہے کہ آپ چاہتے ہیں اس کو پروموشن دی جائے. سوری سر, لوگ آئے میں ریپیٹ. 16 سال ہے, یعنی کہ 16 گریڈ کے افسر ہے, اس کی کیپیسٹی 16 گریڈ کی ہے جس کو پروموشن ملی ہے, مگر وہ 20 سال تک اسی کیپیسٹی میں رہتے ہیں. مگر آپ چاہتے ہیں 20 سال بعد بھی اس کو 17 گریڈ کی پروموشن مل جائے. دیکھیے, جو 16 گریڈ میں لینتھ آف سروس پورا کرتا ہے, لینتھ آف سروس رولز کے حساب سے ہم چلتے ہیں. اس میں یہ کہ آپ نے لینتھ آف سروس پورا کرنا ہے اور آپ جو ہے فٹ ہو, فٹنس آپ کے برابر ہو. یہ دو چیزیں, ان دو چیزوں کے بعد ان کو پروموشن ملتا ہے. لیکن اب ہم نے ریفارمز کے تحت, سر کھڑے ہو گئے, میں مختصر کرتا ہوں, ابھی ہم نے اکیڈمی بنائی ہے اور ٹریننگ ہم نے اب سٹارٹ کر رہے ہیں کہ ہر گریڈ میں ان کو ٹریننگ بھی ملے. میں جانے کے لیے نہیں کھڑا ہوں, میں کوسچن کر رہا ہوں. سر آئی ایم دی سینئر موسٹ امنگ مائی کلیگز. دیکھیے جی, یہ سوال آپ سے یہ ہے, جیسے میرے ایک کلیگ نے کہا کہ 11 بجے تک گیٹ بند ہے. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. میر نصرت حسین ان کا میرا نام ہے. جانتا ہوں میر صاحب, جانتا ہوں. لاتے ہیں اور 11 بجے آپ گیٹ کھول دیتے. یہی حال فیلڈ آفیسروں کا. ڈپٹی کمشنر صاحب 12 بجے گھروں سے نکلتے. تو آپ مل کر اس کو ختم کریں نا, عوام کی بہبود کے لیے. یو آر پبلک سرونٹ, پبلک سرونٹ ہیں آپ, اور پبلک کے ٹیکسوں سے آپ کو کمپائن کرتی ہے. آپ نیت بھی آپ اپنے پبلک سے کرنا, یہ پلیز. اس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں میر صاحب. میں یہی, آپ جو آغا صاحب نے بات کی اس کو اب ریپیٹ نہیں کرتے. آپ کی یہ جو آبزرویشن ہے یا جو یہ بالکل درست ہے. ہم سارے یہ سیکریٹریٹ کے دوست یہ مانتے ہیں کہ عوام کو ریلیف دینا چاہیے. ہم جو آپس کی لڑائی لڑ رہے ہیں, یہ جو فیصلہ ابھی آیا ہے, یہ جو نوٹیفیکیشن ایشو ہوگا, آپس کی لڑائیاں ختم ہو جائیں گی. اس میں کوئی تفریق نہیں ہوگا کہ یہ سیکریٹریٹ کا ہے, یہ فیلڈ کا ہے, یہ اے سی لگ سکتا ہے, یہ ایس او لگ سکتا ہے. آپس کی جنگیں ختم ہو جائیں گی. وہ پبلک سرونٹ ہے, پبلک کے لیے کام شروع کریں گے. ابھی تو ہر بندہ جو ہے اپنے پوسٹنگ کے لیے, اپنے ذات کے لیے کام کر رہا ہے. ایک ڈپٹی کمشنر, ایک اسسٹنٹ کمشنر کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی پوسٹنگ اس کے ہاتھ سے جائے, چاہے اس کو کچھ کس حد تک بھی کمپرومائز کرنا پڑے. تو ہماری آپس کی یہ لڑائی ختم ہوگی. ہم پبلک سرونٹ ہیں, پبلک کے ہم خادم ہیں, نوکر ہیں, ہم ان کے جواب دہ ہیں, ان کے لیے ہم کام کریں گے. ابھی بھی کر رہے ہیں سیکریٹریٹ. میر صاحب آپ جاتے ہیں سیکریٹریٹ, شام تک آپ سب صافی جاتے ہیں, رات تک جو ہے ہمارے آفیسرز کام کرتے ہیں. یہ یہاں سارے پیچھے بیٹھے ہوئے, آپ ان سے پوچھ لیں جو پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں, ہمارے بسز 1 گریڈ سے 15 گریڈ والے وہ چلے جاتے ہیں, لیکن افسران رات تک, مغرب تک اپنے آفیشیل کام ڈسپوز آف کر کے نکلتے ہیں.